नाज़रीन, अमेरिका में एक बड़े अरसे बाद एक बड़ी स्ट्राइकिंग न्यूज़ जो रही हैं अमेरिकियों के लिए, उनके लिए एक हौसले की खबर भी आई है। जो अमेरिका को द ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, और उनके ख्याल में अमेरिका अब ग्रेट नहीं रहा था, और फिर बहुत से के ख्याल में ट्रंप के आने के बाद तो अमेरिका ग्रेड क्या, वो नीचे की नीचे जा रहा था। तो अब एक ख़बर आई है, वो ख़बर आपको बताता हूँ। वो तो ट्रंप ने कल अनाउंस किया है कि अमेरिका जो है वो ज़मीन की जो फ़ज़ा है उस पर हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगा है, और वो इसी तरह है जिस तरह उसने ज़मीन के ऊपर जो समंदर हैं उन पे हुक्मरानी कायम की हुई है, और उससे पहले उसने मुल्कों पर भी अपनी हुक्मरानी रखी हुई थी ट्रंप से पहले। तो बिल्कुल ये अमेरिका के हमेशा अमेरिका का ये ख्वाब रहा है। अमेरिका ने इस ख्वाब को हासिल करने के लिए, इसको ताबीर देने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन उन कोशिशों को, जो मैंने कहा ना कि स्ट्राइक मारे, और वो ट्रंप नहीं मारे आके। तो देखें, आपने चौधरी बनना है तो चौधरी के लिए ज़रूरी होता है आप चुतराहट भी चाहते हैं, आप इस ज़मीन की थानेदारी भी चाहते हैं, और फिर ये चाहते हैं कि आपके पल्ले से कुछ लगे भी ना, बल्कि लोग आपको दें और आप चौधरी बन के बैठे हों। तो ये ज़्यादा देर नहीं चलता। ये बहुत ही पुराना हो गया है ये रवाज कि कोई गासिब बैठा हुआ है और वो लोगों से वसूलियाँ भी कर रहा है, कोई मंगोल टाइप बंदा, कोई हलाकू खान। तो अब वो दौर नहीं है। ठीक है, अमेरिका का अपना दिल यही है कि वो हलाकू खान रहे बहुत पहले से, और उसने हलाकतें की हैं, हलाकू खान बना है वो, लेकिन उसे ख़र्च ज़रूर करना पड़ा है क्योंकि दुनिया मुख्तलिफ थी, और वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद। लेकिन अब ट्रंप उसको वापस लाना चाह रखा है, इस पे तो फिर कभी बहस करेंगे। तो उसने अनाउंस किया है कि वो F-47 जदीद तरीन तैयारे बनाने जा रहा है। F-47 उसका नाम दिया उसने। अच्छा, ये मैं आपको पहले से बहुत पहले अपने प्रोग्रामों में ये बताता रहा हूँ कि उनका एक प्रोग्राम है NGAD, उसको कहते हैं NGAD, यानी कि उसका मतलब ये है कि वो फ़ज़ा में नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस से कहते हैं, यानी कि जो फ़ज़ा है इस ज़मीन की, इसमें वो हुक्मरानी चाहता है, इसके ऊपर वो अपना तसल्लुत चाहता है, वो अपनी अजारादारी चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसके पास ना आए। वो कहते हैं ना कि गलियां हो जान सुंजियां ते विच अमरीका यार फिरे, विच मिर्ज़ा यार फिरे, विच अमरीका यार फिरे। ये ख्वाहिश तो अमरीका की पुरानी है, और अमरीका ने ये बहुत सी जगहों पे ये ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश भी की है माजी में। अब ये जो फ़ज़ाओं के अंदर फ़ज़ाओं की हुक्मरानी है, ये एक अरसे की उनकी एक सोच थी, लेकिन इसके लिए जेब में पैसे नहीं थे, या अमेरिका के अंदर का जो खलफशार था वो था। ये एक अरसे से ये प्रोग्राम जो था वो लिंगर ऑन था, इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब आके बाइडन ने भी इसको पैसे देने थे, 20 अरब पे इब्तदाई तौर पे देने थे, 20 अरब डॉलर सॉरी। तो अब वो उन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी है। अब इसने अनाउंस किया है बड़े ओवल हाउस में ट्रंप ने, और इसकी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ इसके मेन फीचर्स क्या हैं, क्या खसूसियात वो रखना चाह रहे हैं। F-47 जो है, ये इसका नाम F-47 क्यों है, ये एक बड़ी अहम बात होगी। फिर ये कि ये एक कंपनी को मिला है, उसका नाम है बोइंग कंपनी, उसको मिला है, जबकि इसके मुकाबले में एक दूसरी कंपनी थी लॉकहीड मार्टिन, उनको क्यों नहीं मिला। ये अमेरिका के अंदर एक बड़ी जोड़ तोड़ हुआ है। वो जोड़ तोड़ कैसे हुआ है, जो एक कंपनी को क्यों नहीं मिला, दूसरी कंपनी को कैसे मिल गया, वो कैसे ले गई। तो इस पे बहुत सी कहानियाँ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कोई उसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे हमारे जैसे मुल्कों में भी होती हैं, तो अमेरिका में भी हो रही हैं। तो सबसे पहले तो इसकी मैं खसूसियात बताऊँ तो ये प्रोग्राम जो है ये इसको NGAD प्रोग्राम जैसे मैंने बताया कि कहते थे। तो इस पर अमेरिकी एयरफोर्स तो चाह रही थी बड़े अरसे से। अमेरिकी एयरफोर्स के सामने क्वेश्चन भी रखे गए कि आप बताएं कि ये जो आप फ़ज़ाई बर्तरी चाहते हैं ये क्यों चाहते हैं, मौजूदा हालात में इस फ़ज़ाई बर्तरी की क्यों ज़रूरत है हमें, अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन थे। तो उस पर एयरफोर्स बड़ी
ان کے اندر بے چینی تھی کہ یہ جلدی جلدی ہونا چاہیے. تو انہوں نے پھر ایک کمیشن بنایا, ایک ایئر فورس کے جو سینئر آفسرز ہیں ان پہ بٹھا کے ان کو مختلف جو مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے انہیں بٹھایا, اور انہوں نے کہا کہ آپ اسٹڈی کر کے ہمیں بتائیں. تو ان کی اسٹڈی جو سامنے آئی اس کے مطابق یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو مستقبل ہے اس میں جتنے ملٹری آپریشنز ہیں, وہ چاہے آپ کے زمین پر ہوں چاہے آپ کے وہ سمندر میں ہوں, ان کو جو اصل کور ملنا ہے, جو ملٹری آپریشنز کو جو اصل میں جو کام کرنا ہے وہ فضائی آپریشن کے بغیر نہیں کر سکتی. اگر آپ کی فضا میں بالادستی نہیں ہوگی تو آپ نہیں کر سکیں گے. اس لیے انہوں نے اس کی ریزن بتاتے ہوئے کہا کہ آپ کو اگر انٹیلیجنس گیدر کرنی ہے کسی جگہ کے بارے میں, دشمن کے بارے میں, تو وہ بھی آپ کو فضا سب سے سیفسٹ ہے اور سب سے بہترین آپ کو وہاں سے انٹیلیجنس اوپر کھڑے ہو کے, ظاہر ہے جدید آلات آ گئے ہیں کہ وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں دشمن کے ٹھکانوں میں اور دشمن کے اندر, اور وہ وہاں سے آپ کو تصویریں ملتی ہیں, وہاں سے آپ کو لیزرز کے ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں چیز فلاں کہاں پڑی ہوئی ہے, کیا کر رہے ہیں, کیا تیاریاں ان کی. اور پھر یہ کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ میں جو زخمی ہیں ان کو اٹھانا ہے, ایویکویٹ کرنا ہے, نکالنا ہے, تو ایئر فورس کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ لوگوں کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے, اپنے لوگوں کو یا جن لوگوں کو آپ بچانا چاہتے ہیں, تو ایئر فورس کی آپ کو ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو نیول آپریشنز میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی. اور پھر بومبنگ سب سے بڑی بات ہے کہ اوپر سے آپ بومب کر رہے ہیں, اور اگر آپ بام اوپر سے گرا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پہنچ کے زمین پہ آپ جب جنگ لڑتے ہیں تو آپ کو بہت سی رکاوٹیں دور کرنی پڑتی ہیں. فضا میں تو آپ اوپر سے آئے, نیچے آئے, یا اوپر سے ہی اتنی بلندی سے جو آپ کی صلاحیت ہے اس کے مطابق آپ نے اپنی کارروائی کی اور نکل گئے. تو یہاں تو آپ کو ایک خاص ایریا پہلے کنکر کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ سمندر کی دشمن کی حدود میں جا کے آپ اس کو نشانہ بناتے ہیں, وہ سمندر میں ہو یا کہیں بھی ہو. تو یہ انہوں نے اپنی بڑی پہلے سے ان کو زور دے رہے تھے, بڑی بے چینی تھی ان کے اندر کہ یہ اچھا بے چینی کیوں تھی, چین آگے جا رہا تھا اس میں, رشیا اس میں آگے جا رہا تھا, تو وہ بڑے پریشان تھے. تو اس لیے یہ جو F-47 ہے یہ بیسیکلی انہوں نے انڈو پیسیفک ریجن کے لیے انہوں نے فوکس کیا ہے. یہ اعلان بھی کیا ٹرمپ نے کہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کا جو اوشین ہے, انڈین اوشین ہے, اور اس کے ساتھ جو آگے پیسیفک اوشین ہے, بحر الکاہل جو جڑ جاتا ہے, جو مڈل ایسٹ اور باقی, اور پھر تو اس میں سب سے زیادہ ایون ساؤتھ ایسٹ چائنا جو سی ہے اس میں سب سے زیادہ دشمن ہے امریکہ کے, اس کا یہ خیال ہے. اچھا اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف انڈیا تو وہ دشمن نہیں ہے, جاپان ہے تو دشمن نہیں ہے, فلپین ہے تو وہ اس کا الائی ہے, آسٹریلیا ہے تو وہ اس کا الائی ہے. تو دشمن کون ہے؟ دشمن اس میں کون ہے؟ اس میں چائنا دشمن ہے, اس میں پاکستان کو اپنا وہ دشمن سمجھتے ہیں, اور چائنا پاکستان جو ہے وہ پوٹینشل دشمن سمجھتے ہیں. چائنا پاکستان الائنس کی وجہ سے پاکستان کو سمجھتے ہیں وہ دشمن, پھر پاکستان چائنا اور رشیا الائنس کی وجہ سے, ظاہر ہے اسی طرح آگے جانا. میں بہت سے پروگراموں میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک لنک بننا ہے. تو یہ ہے اصل میں ان کی جو سب سے بڑا ان کو پریشانی ہے, ورنہ اور کس سے ہونی ہے. انڈیا بھی ہو سکتا ہے لیکن انڈیا فی الحال تو اس کا آلائے ہے. تو یہ اس ایریے کے لیے انہوں نے بنایا ہے, اور اس میں ڈرون طیارے ہوں گے اور جیٹ طیارے ہوں گے. جیٹ جو ہیں وہ جدید جیٹ طیارے ہوں گے اور ڈرون طیارے ہوں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو پلان ہے نا اصل میں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ان کے بحری بیڑے چلتے ہیں سمندر میں, بحری بیڑا ایک بہت بڑا بیڑا ہوتا ہے ان کا, جو جنگی بیڑے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر رن وے بنے ہوتے ہیں ایک سے زائد, اور وہ جنگی جہاز اس کے اوپر پارک ہوتے ہیں, اور جنگی ساز و سامان اس میں میزائل, اس میں بم, اس میں جو انہوں نے استعمال کرنی ہوتی ہیں چیزیں وہ اس بیڑے کے اوپر ہوتی ہیں. اس کے اوپر آرمی ہوتی ہے, اس کے اوپر پائلٹس ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ڈرون ہوتے ہیں. وہ وہاں سے وہ جو بحری بیڑے میں سمندر میں پھرتے رہتے ہیں, کہیں کہیں جا کے, جس طرح بحرین میں ابھی ان کا 5واں بحری بیڑا جو ہے وہ پارک کیا ہوا ہے. اسی طرح وہ جو بے آف ملاقہ ہے جسے ہم آبنائے ملاقہ کہتے ہیں, جو یہاں سے نکلتا ہے انڈونیشیا کے پاس سے, چھوٹی سی رستہ ہے, وہاں پہ ایک وہ ہمیشہ اپنا بحری بیڑا کھڑا رکھتا ہے, اس لیے کہ چائنا کی جو جتنی ٹریفک ہے سمندر والی اس کو
اس پہ نظر رکھنے کے لیے اینڈ بہت سی اور جگہوں پہ. تو وہاں سے وہ اپنے جہاز اڑاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے عراق پہ حملہ کیا تھا تو انہیں امریکہ سے فلائی کر کے نہیں آنا پڑا تھا, انہوں نے بحری بیڑا بھیجا تھا اور وہاں سے وہ فلائی کرتے تھے. افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو یہاں ہمارے نزدیک سمندر میں انہوں نے بحری بیڑا بھیجا ہوا تھا, وہاں سے فلائی کرتے تھے تو افغانستان پہ حملے کرتے تھے. تو اب یہ جس طرح انہوں نے سمندر میں یہ بحری بیڑے جو ہیں وہ چلائے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے آپریشن کرتے ہیں, سیم بیڑا یہ بیڑا ہوگا. یہ F-47 جو ہے F-47 جو ہے یہ ایک بیڑے کا نام ہے, فضائی بیڑا ہے ان کا. یعنی کہ یہ جہاز چل رہا ہے, بڑا جہاز ہے اور وہ سٹیلتھ ہے, نظر نہیں آنے والا ہے, اور اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی ہے, اس میں لیزرز ہیں, اس میں ریڈارز ہیں, اس میں مائکرو ویو ٹیکنالوجی ہے اور بہت کچھ ہے. اور اس کے آگے اس کے ساتھ اسی سے کنٹرول ہونے والے جو اس میں بیٹھا ہوا پائلٹ ہے وہی کنٹرول کر سکے گا, اور وہ ہو گئے ڈرون. اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے, وہ آگے آگے چل رہے ہوں گے, وہ سائڈ پہ چل رہے ہوں گے, وہ نیچے جا کے حملہ کریں گے. اور پھر یہ کہ جیٹ ہوں گے سامنے, 2 جیٹ طیارے یا 3 جیٹ طیارے جو ہیں وہ بھی جدید ترین بنائے جائیں گے, اور یہ اس طرح یہ چلے گا اور یہ باقی سارے کام یہ کرے گا, کنٹرول یہ کرے گا. دشمن کی جو جتنی انفارمیشن مل رہی ہوگی اس کے مطابق وہ ڈرونز کو کے حملے کروائے گا, اس کے مطابق وہ جیٹ سے کروائے گا. اور جیٹ اور کیا کریں گے, جو آگے جیٹ چل رہے ہوں گے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ڈاگ فائٹ کریں گے. یہ والا F-47 ڈاگ فائٹ نہیں کرے گا, یہ اپنا مطلب ایک بیڑے کے طور پہ کام کرے گا. جو 2 جیٹ آگے چل رہے ہوں گے یا 1 جیٹ یا 3 جیٹ جو بھی انہوں نے ابھی اس کے اناؤنسمنٹ نے کی, وہ ڈاگ فائٹ کرے گا, دوسرے طیاروں کے ساتھ لڑائی کرے گا, ان کو روکے گا, رستے صاف کرے گا اور اپنا ایریا جو ہے وہ سیکیور کرے گا. یہ ہے اصل میں پلان. تو اس کے لیے یہ اس کی خصوصیات ہیں. سپیڈ انہوں نے کہا ہے, ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب تک جتنی تیز ترین سپیڈ پہ جو جتنے جہاز بنے ہیں دنیا میں ان سب سے دعویٰ کیا ہے, ان سب سے یہ تیز ترین ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو F-47 ہے یہ ابھی صرف اناؤنس ہوا ہے, اس سے پہلے آزمائشی ان کی پروازیں ہوتی رہی ہیں. 2-3 کمپنیوں نے اپنے اسی طرح کے آزمائشی طیارے بنا کے انہوں نے ان کی ایکسرسائزز پہلے ہوتے رہی ہیں, چیک ہوتے رہے ہیں, لیکن پیسے اپروو نہیں ہو رہے تھے. تو اب جا کے اس کا جو فنڈ ہوا وہ انیشلی $20 ارب ہوا ہے, لیکن اس پہ سینکڑوں ارب ڈالر لگیں گے آگے جا کے, کیونکہ یہ بڑے مہنگے طیارے ہوں گے. یہ $300 ملین میں ایک طیارہ بنے گا جو اب تک کا ایسٹیمیٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ میں نے بتا دیا کہ روس اور اس کی وجہ سے یہ سارا بن رہا ہے, کیونکہ اس کے دشمن سب سے زیادہ ان کو ہی وہ سمجھتا ہے اور اسی ایریا میں انڈیا پیسیفک میں ہے. اور اب باتیں ہیں کہ اس کا ٹھیکہ, اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ 2 بڑی کمپنیاں ہیں. لاک ہیڈ مارٹن ایک کمپنی ہے جس نے F-16 بنایا, جس نے F-35 بنایا, جو اب بھی امریکہ بیچتا ہے ہر ایک کو, جو بھی جاتا ہے ٹرمپ کو ملنے اسے کہتا ہے یہ تو لے جاؤ مجھ سے خرید کے, بہت مہنگا طیارہ ہے. F-22 بنایا, تو یہ طیارے اس نے بنائے, مطلب ایک بڑی کمپنی ہے. اس کو نہیں ملا, بوئنگ کو مل گیا. اب اس پہ بڑی بحث جاری ہے اور امریکہ میں یہ اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں جی اچھا جو یہ لاک ہیڈ مارٹن ہے وہ بڑی اس کے لیے پر امید تھی کہ یہ اسے ملے گا. دیکھیں یہ امریکہ کا اب تک کا سب سے بڑا طیارہ, سب سے بڑا پروگرام ہوگا, اور یہ کوئی ایک طیارہ نہیں ہوگا. میں نے کہا فضائی بیڑا بنایا جا رہا ہے, تو بڑی بات ہے. جس کمپنی کو یہ ملنا تھا تو ان کو نہیں ملا, تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیب گرم کی گئی ہے. یہ باتیں امریکہ میں آ رہی ہیں, امریکہ سے, میں خود سے نہیں کہہ رہا. جیب گرم کی گئی ہے کچھ لوگوں کی. ظاہر ہے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی جیب گرم کی گئی ہوگی, اور فیصلہ ساز میں تو پھر کون ہوتا ہے, مثلا ٹرمپ سے لے کے آگے آپ جو ان کا وزیر دفاع ہے, اور جو اس سے آگے جو میٹر کرتے ہیں پھر ایئر فورس ہے. تو وہ کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جیب گرم کرنے کی وجہ سے ایک کمپنی لے گئی ہے اپنا ٹھیکہ. اب اس کا نام F-47 کیوں رکھا گیا ہے؟ F-47 دیکھیں ان کا پہلا جو جہاز ہے اب تک وہ جدید ترین جہاز ہے وہ ہے F-35, تو آپ F-36 رکھ لیتے, سوری F-36, آپ F-37 رکھ لیتے, F-35, F-36, F-37 رکھ لیتے. یہ جمپ لگا کے 47 پہ کیوں گئے ہیں؟ تو اس کی 2 وجہ بتائی جا رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے بوئنگ, یہ اس کو ریپبلک ایویشن بھی کہتے ہیں. اس نے ورلڈ وار 2 میں ایک جہاز تھا جو اس کمپنی کا بنایا ہوا تھا, وہ تھا P-47, تو وہ اس نے بڑا وہ مشہور ہوا تھا اس وقت, یہ جیٹ طیارہ.
लड़ाई फाइटर जो था, तो शायद उसी की वजह से इन्होंने अब ये बनाया, इसका नाम F-47 रखा। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि चूंकि ट्रंप जो है वो 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब इलेक्ट हुआ है, तो शायद इस वजह से भी, ये भी एक वजह हो सकती है इसका नाम F-47 रखने के लिए कि ये 47वां सदर है, तो इसलिए ये फाइटर्स 47 त्यारे का नाम है, F फॉर फाइटर है। तो ये थी जी अमेरिका की जो ख्वाब है, और अमेरिका जिस तरह से इन ख्वाब को पूरा करना चाहता है, लेकिन ये ख्वाब पूरे होंगे कि नहीं होंगे, और फिर ये कि ये गलियां सुंजियां होंगी कि नहीं होंगी, इस पे मैं अब आपको अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर जल्दी मैं बताऊंगा कि असल मुकाबला किसके साथ है। और ये इससे पहले ये जो अब ये करने जा रहे हैं, इससे पहले ये काम हो चुका है, और किसने किया है और कौन कौन मुकाबले में है, और अमेरिका का ये ख्वाब पूरा होगा कि नहीं होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए एक बात करते हुए कि ट्रंप ने इसमें फिर एक चुस मारी है, वो ये है कि हम इसका एक लो वर्जन भी तैयार करेंगे, एक मतलब, और वो हम अपने दुश्मनों को बेचेंगे। यार को खुदा का खौफ करें, आप चीज़ बना भी रहे हैं, बेचना भी चाहते हैं, और साथ आप उसमें कीड़ा ऊपर लगा देते हैं, कीड़े के निशान भी लगा देते हैं कि इसके अंदर कीड़ा भी है, तो कौन ख़रीदेगा। तो ये ट्रंप ही कर सकता है ये सब कुछ। तो इजाज़त दीजिए, मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर